ہمارے ہاں سوشل میڈیا ہے، ظاہر ہے ہماری جو عوام ہے نا وہ بہت سارے مسائل میں، نوجوان خصوصاً بہت سی چیزوں میں کنفیوز ہیں، لیکن اس کنفیوژن کی وجہ وہ خود ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، مثال کے طور پر کسی مسئلے میں علماء کا آپس میں اختلاف ہے، مثال کے طور پر رفع یدین کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، آمین بالجہر کہنی چاہیے یا نہیں، مثال کے طور پر اس نے یوٹیوب پہ سنا کہ بھائی آمین بالجہر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، دوسرے مولوی صاحب کو سنا وہ کہہ رہا ہے آمین بالجہر نہیں کرنی چاہیے، یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا۔ یہ تو یوٹیوب فیس بک کا وہ ہے نا، ایسا تو نہیں کہ اب اگر مثال کے طور پر اس کو اس مسئلے پہ تحقیق کرنی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ وہ پہلے آمین بالجہر کے جو قائل ہیں ان کے پورے دلائل کو سٹڈی کریں، یا کم از کم اگر کسی نے ویڈیو میں بیان کیے وہ پورے سن لیں، ایک کو سنیں، دوسرے کو سنیں، تیسرے، مثلا 10 لوگوں نے اس کے دلائل دیے کہ کرنا چاہیے، وہ 10 کے 10 کو سنیں، پھر 10 نے دلائل دیے کہ نہیں کرنا چاہیے، ان 10 کے 10 کو سنیں، پھر فیصلہ کرے۔ مثال کے طور پر ہو کیا رہا ہے، اس نے ادھر سنا آمین بالجہر، گزر گیا، اب مسئلہ آ گیا، دوسرے مولوی صاحب رفع یدین پہ بات کر رہے ہیں کہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، دوسرا کہہ رہا ہے کرنا ہے، تیسرا کہہ رہا ہے نہیں کرنا، گزر گیا، تیسرا آیا وہ معاذ اللہ اس نے اللہ کے وجود پہ سوال اٹھا دیا، اس نے رسالت پہ، آخرت پہ سوال اٹھا دیا، وہ سنا، گزر گیا، چوتھا آیا اس نے طلاق کا مسئلہ چھیڑا، طلاق کا مسئلہ سنا، وہ گزر گیا، پانچواں آیا اس نے صحابہ کرام کے خلاف بات کی، چھٹا آیا اس نے صحابہ کے حق میں بات کی، وہ گزر گیا، ساتواں آیا اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کوئی بات کی، اس نے وہ سنا، وہ گزر گیا۔ اب کسی بھی مسئلے میں اس کو پوری تحقیق نہیں ہے، ایک اختلافی مسئلہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 10 مسئلے جب سنتا ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ پاگل ہو جاتا ہے، پھر وہ مولویوں کو گالیاں دینا شروع کرتا ہے کہ یار یہ سارے دین کو انہوں نے کیا کر دیا ہے، اختلاف 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 اختلاف۔ او بھائی اتنا اختلاف، یہ تو ساری اختلافی چیزیں ہیں، وہ اگر آپ ایک ساتھ سنیں گے تو آپ کو اختلاف ہی نظر آئے گا۔ تو اس کا نتیجہ، رزلٹ کیا ہے کہ اس آدمی دین سے وہ کہے گا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اس کی مانوں اس کی مانوں۔ بھائی آپ نے ایک کلپ اس کا سنا، ایک کلپ اس کا سنا اور آپ علامہ بن گئے؟ یا تو آپ کو کسی مسئلے پہ تحقیق کرنی تھی، سب کی باتیں بار بار مختلف دلائل، مختلف علماء سے مل کے سنتے، سمجھنے کی کوشش کرتے، نتیجہ نکالتے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا یا میڈیا وہ وار کر رہا ہے ہمارے دماغوں پہ، سوشل میڈیا کی نفسیات یہ ہے، سوشل میڈیا کی بہت مثال کے طور پر سوشل میڈیا کی ایک نفسیات یہ کہ اس میں آپ کو تنوع چاہیے، ویرائٹی چاہیے۔ ویرائٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہر دفعہ آپ کو نئی چیز چاہیے، ایسا ہی ہے نا، کوئی پرانی بات کوئی کر رہا ہوگا تو وہ آپ، مثال کے طور پر آپ کے سامنے یوٹیوب پر نماز کے مسائل آتے ہیں تو کوئی سنتا ہے؟ نہیں سنتا۔ کوئی تفسیر آتی ہے قرآن کی، کوئی سنتا ہے؟ نہیں سنتا۔ اختلافی موضوع پہ آپ بات کریں، ہم تو 10 سال سے سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں نا، ہمیں تجربہ ہے اچھا خاصا۔ ایک کلپ آپ ریکارڈ کروائیں کسی کے خلاف کہ فلاں نے یہ کہا تھا، اس کا یہ جواب، فلاں نے یہ کہا، اس کا یہ جواب، اور ایک کلپ آپ ریکارڈ کروائیں مثال کے طور پر سورۃ الناس کی تفسیر، ترجمہ اور تفسیر، تو اگر سورۃ الناس کی تفسیر 1000 لوگ سنیں گے نا، وہ اختلافی کلپ 10 لاکھ لوگ سنیں گے۔ 1000 اور 10 لاکھ، کوئی تقابل ہے اس کا آپس میں؟ 1000 لوگ تفسیر سن رہے ہیں، 1000 لوگ نماز کے مسائل سیکھ رہے ہیں، 1000 لوگ حدیث سیکھ رہے ہیں، اور 1 ملین لوگ اختلافی کلپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ وہ دماغ، یہ سوشل میڈیا کی نفسیات بتا رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ ایک تو ویرائٹی چاہیے، نئی نئی چیزیں چاہیے، دوسرا اس پہ چٹپٹی چیزیں چاہیے۔ آپ کو کیا چاہیے؟ لطیفے چاہیے، آپ کو پرینک چاہیے، آپ کو اس میں جناب جو ہمارے ہاں ویلوگر بنا رہے ہیں، کوئی اپنی فیملی دکھا رہا ہے، کوئی بیوی دکھا رہا ہے، کوئی اپنی بیٹیاں دکھا رہا ہے، کوئی گھر کی روٹین دکھا رہا ہے، اس طرح کی چیزیں چاہیے۔ اب ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی سوشل میڈیا تو ہم فری ٹائم میں یوز کرتے ہیں نا یار، گھر پہ آیا بندہ تھکا ہوا ہے، بیان تو نہیں سن سکتا، ٹھیک ہے نہیں سن سکتا بیان، آپ تفریح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، اس تفریح کی چیزوں کا کچھ نہ کچھ اثر دماغ پہ تو ہوگا نا۔
دماغ کو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیزیں میں تفریح کی نیت سے سن رہا ہوں اس لیے اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ میرے دماغ پہ نہیں ہونا چاہیے, میں جسٹ فار فن دیکھ رہا ہوں, جسٹ فار تفریح دیکھ رہا ہوں, میرے دماغ پہ اس کا کوئی نیگیٹو اثر. بھائی آپ تفریح کے لیے زہر کا پیالہ ہے, کوئی تفریح کے لیے پیے یا خودکشی کے لیے پیے, دونوں مریں گے نہیں مریں گے؟ بولیں, دونوں مریں گے نا. جو خودکشی کے لیے پیے وہ بھی مرے گا, جو جسٹ فار فن پیے گا وہ بھی مرے گا. اب وہ کہے کہ یار میں تو گھر تھکا ہوا آیا تھا, میں نے کہا چلو ایک گلاس زہر کا پی لو تھوڑا ریلیکس ہو جائیں گے, یہ تو مر گیا بندہ, پروگرام وڑ گیا, یہ تو ختم. تو بھائی زہر زہر ہے, زہر آپ اچھی نیت سے پیئیں, بری نیت سے پیئیں, تفریح کی نیت سے پیئیں, گناہ کی نیت سے, ثواب کی نیت سے, وہ اپنا اثر کرے گا. تو ٹھیک ہے آپ تفریح کے لیے دیکھ رہے ہیں چیزیں, لیکن تفریح کے لیے آپ دیکھیں اس کا اثر تو ہو رہا ہے آپ پر. تو جب آپ تفریح کے لیے دیکھ رہے ہیں آپ کو تھوڑا سنجیدہ ہو کے بھی دیکھنا پڑے گا. اب یہ ویرائٹی, یہ چٹ پٹا پن سوشل میڈیا کی نفسیات ہے. تیسرے نمبر پر سوشل میڈیا کی نفسیات یہ ہے کہ شارٹ کٹ چیزیں چاہیے. اب دیکھیں ریل آ گئی 1 منٹ کی, پھر آدھے منٹ کی, ٹک ٹاک آ گیا, آپ 1 منٹ کی ویڈیو چاہیے, آدھے منٹ کی ویڈیو چاہیے. اب آپ مجھے بتائیں یہ جو پورا فلسفہ میں آپ کو ابھی سمجھا رہا ہوں, یہ میں آدھے منٹ کی ریل میں سمجھا سکتا ہوں؟ 30 سیکنڈ میں یہ بات میں سمجھا سکتا ہوں جو میں آپ کو پورا بتا رہا ہوں کیا ہو کیا رہا ہے سوشل میڈیا پہ؟ نہیں سمجھا سکتا. اب لوگوں کو چاہیے آدھے منٹ کی ریل, 1 منٹ کا کلپ. اب 1 منٹ کے کلپ میں یہ بات, اور ڈرامے ان کو چاہیے 100 ایپیسوڈ کے, 200 ایپیسوڈ, 3 گھنٹے, 4 گھنٹے ایک ایپیسوڈ وہ دیکھ رہے ہیں. لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اور تغرل ڈرامہ دیکھنا جائز ہے یا جائز؟ یہ کسی نے نہیں پوچھا کہ تفسیر قرآن سننا جائز ہے یا جائز نہیں. سوال ہے نا, یہ آپ کیوں نہیں پوچھتے؟ اور تغرل ڈرامے سے آپ کو زیادہ دین سیکھنے کو ملے گا یا تفسیر قرآن سنیں گے اس سے زیادہ سیکھنے کو ملے گا؟ وہ کیا ہے, عثمان ہے, پتہ نہیں کبھی کوئی کیا پوچھ رہا ہوتا ہے, کبھی کیا پوچھ رہا ہوتا ہے. تو بھائی آپ یہ تو پوچھ رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ دیکھوں, یہ ڈرامہ دیکھوں, دین. اچھا اس کو پھر جسٹیفائی اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم دین سیکھ رہے ہیں. تو دین آپ کو تفسیر سے زیادہ سیکھنے کو ملے گا یا ڈرامے سے سیکھنے کو ملے گا؟ وہی تفسیر اسی یوٹیوب پر موجود ہے اور وہی ڈرامہ اسی یوٹیوب پر موجود ہے. تو ڈرامے کی ویورشپ ایک دن میں 100 ملین تک چلی جاتی ہے, اور تفسیر کی ویورشپ ایک سال میں 1 ملین تک بھی نہیں جاتی. یہ کیا ہے؟ یہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان کا کام ہے لوگوں کے سامنے غلط چیزوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے. یہ غلط چیزوں کو جب مزین کر کے پیش کرتا ہے آدمی کا دل اس میں لگتا ہے. جب اس میں دل لگتا ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے, پھر اس کے لیے وہ جسٹیفیکیشن بھی تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ بھائی میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں, یہ اس لیے کر رہا ہوں, یہ اس لیے کر رہا ہوں. الٹیمیٹلی جو اس کا ریزلٹ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دین سے دور ہو جاتا ہے, اور جب دین سے دور ہوتا ہے پھر وہ گالیاں مولویوں کو دیتا ہے. ہمارے لوگوں کی تان جو آ کے ٹوٹتی ہے وہ کس پہ ٹوٹتی ہے؟ مولوی پہ, علماء پہ.